الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بخار کا توڑ بتائیں گے کہ بخار اگر کسی کو ہو جائے، اکثر و بیشتر لوگ کورونا سے ڈرتے ہیں، بخار سے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کورونا کے لیے بھی ہے، بخار کے لیے بھی ہے، ٹائیفائڈ کے لیے بھی ہے، ملیریا کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو ملیریا، ٹائیفائڈ یا عام بخار، گردن توڑ بخار یا آپ کو کورونا جیسا موذی مرض ہے، آپ بالکل نہ گھبرائیں، بالکل نہ گھبرائیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سنیں کہ بخار جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بخار ہے کیا چیز۔ اکثر و بیشتر لوگ اس کو بڑا موذی مرض سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی افادیت بتاؤں۔ سب سے پہلے بخار کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ میری کان کھول کے سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، پیار کے ساتھ سنیں کہ آپ کو میں حدیث سنانے لگا ہوں کہ میرے محبوب کریم سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضور پر نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملدم حاضر ہوا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملدم حاضر ہوا۔ عرض کی، میرے محبوب کریم نے فرمایا تم کون ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی امت کا بخار، میں آپ کی امت کا بخار۔ دوبارہ بات سنیں کہ میرے محبوب کریم بخار کی افادیت بتاؤں کہ بخار کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بخار میرے محبوب کریم سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضور پر نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بخار حاضر ہوا۔ ملدم کے نام سے میرے محبوب کریم نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی امت کا بخار۔ میرے محبوب نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہو، جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہو مجھے ان کے پاس بھیج دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا، کہا ٹھیک ہے فلاں گاؤں میں چلے جاؤ۔ فلاں گاؤں میں چلے گئے جی وہ بخار صاحب، اور پورے گاؤں میں وائرس پھیل گیا۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، یہ آج کل جو وائرس کے نام پہ باتیں چلتی ہیں، وائرس آ گیا، وائرس آ گیا، وائرس آ گیا، وہ بھی وائرس اس دور کا وائرس تھا، اور میرے محبوب نے خود بھیجا کہ جاؤ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اپنی ذاتی بات نہیں سنا رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا فلاں گاؤں میں چلے جاؤ۔ جب فلاں گاؤں میں چلے گیا وہ بخار، پورے گاؤں میں بخار پھیل گیا، وائرس پھیل گیا، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ پورے گاؤں میں بخار پھیل گیا، پورے گاؤں میں بخار پھیل گیا۔ میرے محبوب مسکرائے اور مسکرا کے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، سارے ٹھیک ہو گئے۔ جب سارے ٹھیک ہو گئے پھر میرے محبوب نے فرمایا تم سب کو مبارک ہو، اللہ پاک نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بخار کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ پہ بخار آ گیا تو سمجھ جاؤ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا علاج نہ کرائیں یا اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں، کرانا چاہیے، سنت رسول پاک ہے اور ضرور کرانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس وقت، اس لمحے، اس لحظے آپ توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اللہ کو راضی بھی کریں، یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی، مولا تو معاف فرما دے۔ جب اللہ کا بندہ بیماری کی حالت میں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لاغر جسم کو دیکھتے ہوئے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات اس کی آپ کو میں نے افادیت بتا دی کہ بخار کا کیا فائدہ۔ سب سے بڑا فائدہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر دو، اگر آپ کو بخار ہے، نہیں اتر رہا، آپ علاج کرا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، آپ کو اثر انداز نہیں ہو رہی، بڑا آسان، بڑا ہی پیارا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، آپ اس کو پڑھیں اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہفتوں میں نہیں دنوں میں فائدہ ہوگا۔ 3 دن 2 دن الحمدللہ اللہ کی مہربانیوں سے، اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو شفا ہوگی۔ آپ اس دوران نماز کی پابندی لازمی کریں، نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بہت لاغر ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، پڑھیں ضرور۔ اور نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے آپ نے صرف اور صرف
سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یہ دو چیزیں، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، یہ پڑھنا ہے آپ نے 41 مرتبہ، اور 21 مرتبہ آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتح پڑھنی ہے۔ آپ ترتیب ایسے بنا لیں، پہلے سورہ فاتح پڑھیں، پھر سورہ ناس، پھر سلام قولا من رب رحیم یہ پڑھیں، اور ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے سورہ ناس 21 دفعہ، ٹھیک ہے؟ 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم، اور 21 دفعہ سورہ ناس۔ اب اللہ کے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کو پانی پر دم کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، 1 گلاس پانی پورا بھرا نہیں ہونا چاہیے، پون گلاس پانی ہو، اور اس میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے پھونک مارنی، سلام قولا من رب رحیم پڑھ لیں تو آپ نے پھونک مارنی، سورہ ناس پڑھ لیں تو آپ نے پھونک مارنی، درود پاک پڑھیں گے تو بھی آپ اس پہ پھونک ماریں گے۔ مطلب جو تعلیم الگ الگ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اس پہ آپ پھونک مارتے رہیں گے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ گلاس اٹھائیں گے، گلاس اٹھا کر اس پہ پھونک مارنی تو بڑے قریب سے مارنی ہے، اور پون گلاس ہو تاکہ آپ کی جو منہ کی پھونک ہے وہ ٹکرائے پانی کے ساتھ، اور واپس آپ کے دماغ میں آپ کو محسوس ہو کہ پھونک ٹکرا کر واپس آپ کے دماغ میں لگ رہی ہے اور آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ اور جب آپ پھونک ماریں گے تصور کریں یا اللہ میرا بخار ختم ہو جائے اور مجھے تو مالک شفا عطا فرما دے۔ انشاءاللہ یہ عمل صرف اور صرف آپ 5 نمازوں میں کریں گے، انشاءاللہ دوسرے دن آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا کر دے گا۔ یہ عمل 3 دن کا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 1 دن میں آپ کو اللہ شفا عطا کر دے گا۔ تو دوسرے بخواہ اللہ نے دے دینی ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر مضی مرض سے نجات و خلاصی عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے، دنیا اور آخرت کا سکون اور خوشی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔